الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات کے اندر ہر انسان اس بات کا متلاشی ہے کہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے. اس کامیابی کے حصول کے لیے ہر انسان نے اپنے تئیں محنت بھی شروع کی ہے، کاوش بھی شروع کی ہے. اپنی محنت اور کاوش میں ہر آدمی لگے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا مدعی بھی ہے کہ میری یہ محنت مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور دلائے گی. تو قرآن و سنت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے اصول و قوانین میں سے
اہم قانون کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو لازم فرمایا ہے، اور پھر ان قوانین کو عام رکھا کہ جو خوش نصیب انسان بھی ان پر عمل کرے گا سو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی اسے کامیاب کرنا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سو نہ اس کے اعمال کا اجر کم کروں گا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل عام بات ہے جو اکثر اوقات میں آپ جمعۃ المبارک میں سنتے بھی رہتے ہیں، مختلف علماء سے سنتے اور مختلف لٹریچر میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے۔ ایک چیز کا نام ہے اتباع پیغمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، اور دوسری چیز کا نام ہے پیغمبر کی سنت کی مخالفت سے بچنا۔ اب یہ عام فام باتیں، نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا سنتے رہتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے رکنا بھی صحیح اور روکنا بھی صحیح۔ قرآن و حدیث میں جو کامیابی کا معیار اور معیاری اصول بیان فرمائے، ان میں سے ان دو کو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کو اور اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب یہ اطاعت کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حقیقت اسی طرح ہی ہے۔ جو آج آپ کو مین چیز سمجھانی ہے وہ پیغمبر کی سنت سے بچنا کیسے ہے، مطلب سنت کو چھوڑنے سے بچنا کیسے ہے، کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل ہر حال میں لازم ہے، جو اتباع پیغمبر ہے۔ اب اگر اس کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے تو اس عمل سے ہم نے کیسے بچ رہے ہیں؟ یہ فضائل اور یہ مناقبات اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دخول اور کامیابی یہ متضمن فرمایا اپنے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ، جیسے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی وہ بڑی مراد پا گیا، بڑا کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول بیان کیا۔ دوسرا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس سے بھی آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی اسے ایسے جنت اور باغات میں داخل کروں گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اتباع پیغمبر سے جنت کا دخول کسے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جو اتباع رسول کے ساتھ خاص ہے، اتباع پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، سو وہ کامیابی ہے۔ اب جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی جس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اتباع رسول کی وجہ سے لکھی ہے، اور جس نے اتباع رسول اپنی زندگی میں کی تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واضح طور پہ۔ کرنے اگلا یعنی پہلے دور کے مسلمانوں کو دیکھو،
کہ دنیا کائنات کی کوئی نعمت ایسی بچی نہیں جو ان کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی نہ کر دی ہو، کہ دنیا کے اعتبار سے امیر ترین لوگ بن گئے ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی اتباع پیغمبر کو آگے رکھا، اتباع سنت کو آگے رکھا، کسی بھی سنت میں ذرہ برابر بھی انہوں نے اس کے عمل کو ترک کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ تو دو چیزیں میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے کامیابی کے اصولوں میں سے اہم اصول اتباع پیغمبر، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت کو نہ چھوڑنا، یعنی مخالفت سنت رسول سے بچنا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتا، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کرنا، نیکی کرنے میں تو آپ کسی کو پکڑے اور کہیں اگر اس کی نیت درست ہے وہ قرآن مجید پڑھ دے گا بیٹھ کے، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر پہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن اسی آدمی کو جب کہو گے نا کہ بھائی سنت کے مطابق زندگی گزار، سنت کے مطابق اپنا عمل بنا اور سنت کے مطابق اپنی خوشیاں اور غمیاں ڈھال، تو اس میں پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اس میں پھر دنیاوی رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، جو کہ گناہ ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کو چھوڑنا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کامیابی کے اصول لکھے یہ دو چیزیں، ایک ہے پیغمبر کی سنت پر عمل اور دوسری چیز ہے پیغمبر کی سنت پر عمل چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا۔ یہ دیکھیے گا 28ویں پارہ اور سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ خالق کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میں اللہ تعالیٰ پر، میرے پیغمبر پہ ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب بھی آپس میں بیٹھ کے کوئی مشورہ کرنے لگو، کسی بات چیت پہ اکٹھے ہو تو کیا ہے، فرمائے ایک بات کا خیال کرنا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، آپس میں کبھی بھی گناہ کا مشورہ نہیں کرنا، کبھی بھی پیغمبر کی سنت کی مخالفت کا مشورہ، پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کا مشورہ، فلا تتناجوا، اس کی طرف کبھی بھی نہیں جانا۔ اب گناہ کوئی بھی ہے جی، عدوان چاہے بڑا گناہ ہے چاہے چھوٹا گناہ ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما دیا، لیکن آگے الگ سے فرمایا وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور میرے پیغمبر کی نافرمانی کا مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا۔ حالانکہ گناہ، اسم، عدوان، چاہے زیادتی ہے، یہ سارے کے سارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے پر ہی لازم آتے ہیں، پیغمبر کا حکم چھوڑنے پہ ہی لازم آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کا تذکرہ بھی فرمایا اور ساتھ میں خاص کر پیغمبر کی نافرمانی کا ذکر کیا، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، فرمایا کبھی بھی
پیغمبر کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، اب کرنا کیا ہے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب بھی مل بیٹھو، جب بھی مشاورت ہو، چاہے تمہارے گھریلو حالات میں، چاہے تمہارے معاشرتی معاملات میں، چاہے برادری کے معاملات میں، جب بھی بیٹھے تو ہمیشہ نیکی کے مشورے کیا کرے، ہمیشہ میرے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کے مشورے کرے۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان ساری باتوں پہ عمل آسان کب ہوگا؟ جب تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اب فرمایا کہ پیغمبر کی نافرمانی، پیغمبر کی نافرمانی، پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، سو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور میں اہل ایمان کو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا، اور روکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کامیابی حاصل تبھی ہوگی کہ جب تم پیغمبر کی سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوگے۔ اب دونوں باتیں آ گئی، مخالفت نہیں کرنی، پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے اعلان ہوگی۔ جیسے فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسی طرح فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے میرے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا، سنت کی نافرمانی کی ہے، جیسے اطاعت کرنے والا اعلیٰ درجے کی کامیابی اسے حاصل ہوگی، اسی طرح جس نے نافرمانی کی ہے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی بھی کامیابی نہیں عطا کرنی۔ ضلالًا مبینہ، ہمیں سیدھے راستے سے بہت دور نکل جائے گا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، آج کامیابیاں ہر آدمی تلاش میں ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، میرے نوجوان بھی اسی کامیابی کے پیچھے کہتے ہیں جی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، لیکن اصل کامیابی کے بارے میں کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ اس مادی دنیا تک محدود ہو گئی ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ، جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہے، جس کی دنیا کے اعتبار سے بلے بلے ہے، ہم کہتے ہیں جناب فلاں پہ اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے، چاہے جائے کہ سنت کا مخالف ہو، چاہے جائے کہ صبح شام اس کی محفلوں میں سنت کے جنازے اٹھائے جا رہے ہوں، چاہے جائے کہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت سے ذرا برابر بھی محبت کرنے والا نہ ہو، لیکن ہم اسے جناب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے مقام دیتے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی ان کو باقاعدہ طور پر ماڈل نمونے کے پیش کرتے ہیں، اور دیکھو یار فلاں آدمی 10 سال اس نے اتنی محنت کی اور دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو گیا۔ کسی نے آج تک اپنی اولاد کو یہ سبق نہیں دیا، اور یار دیکھ تو صحیح نہ پیغمبر کے صحابہ کو جنہوں نے 30 سال پہلے گزارے زمانے جاہلیت میں، کسی نے 25 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال، لیکن میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل پہ آئے، پہلا دن ہے عمل کا، پہلا دن ہے ایمان کا، اور بھائی اتنی بڑی محنت بھی کرنا نہ پڑے، صرف اور صرف پیغمبر کی سنت کی اتباع میں آئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابیاں ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام سوال کیا، میرے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا میرے صحابہ
میرے بعد تم میں سے جتنے لوگ بھی زندہ رہیں گے بڑے بڑے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے، بڑے بڑے اختلافات ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اتنے اختلافات کا زمانہ ہوگا پھر ہم کریں گے کیا؟ کون ہم میں سے کامیاب ہوگا؟ کون ہم میں سے سیدھے راستے پہ ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس اختلاف کے دور میں پیغمبر تمہیں دو چیزیں بتلا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز فرمایا وہ کامیاب ہوگا فرمایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لیا، جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا۔ ایک دوسرے نمبر پہ فرمایا سنتی اور میری سنت کے ساتھ جوڑا، دو نمبر۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا میرے پیغمبر نے اور بڑے بڑے الفاظ میں صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے بڑے بڑے اختلافات ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ آ کے دعوے کریں گے کہ ہم ہی کامیاب ہونے والے، ہمارے مقدر میں ہی کامیابی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہمیں ہر دعویٰ کرنے والا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ان میں گروہ ایسا ہوگا جس نے کامیاب ہونا ہے، جس نے نجات پانی ہے، جو ناجی گروہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا سنا من ہیا وہ کون خوش نصیب ہوں گے اس دور میں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ سیدھے راستے پہ ہوگا جو میں پیغمبر کی سنت پہ چلے گا، میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا۔ تو کامیابی واضح فرما دی یا میری سنت میں یا میرے صحابہ کی سنت میں۔ اپنے لیے بھی لفظ سنت کا استعمال فرمایا، اپنے پیغمبر اپنے صحابہ کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیکم بالنواجذ او کما قال، فرمایا وہ کامیاب ہوگا جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تبھی کامیابی ملنے ہے میرے دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت، سنت کی پیروی کرنے والا خوش نصیب انسان اللہ تعالیٰ اسے 4 قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ شرعۃ الاسلام کے اندر لکھا ہے پہلی بات کہ جو انسان اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت کے ساتھ اتباع کرے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت کو اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ایک دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا رعب، اس شخص کی ہیبت فاجر اور گناہگار لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ یہ سنت کا متبع ہے، فرمایا کوئی بھی انسان جو فاسق اور فاجر ہے ڈائریکٹ اس کے پاس آنے سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ روک پیدا فرما دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر اتباع کرنے کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق کو وسیع فرما دے گا، رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ سنت پر اتباع کا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کے اندر پختگی عطا فرمائے گا۔ جی کتنا بڑا فائدہ! آج رزق کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں لیکن پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنت پر اتباع مثال دے کے فرمائی ان سنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف غرق، او کما قال۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل یہ ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ اور کشتی تھی،
فرمایا کیا؟ جو آدمی اس سے سوار ہو گیا، اس میں سوار ہوا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اور میں بالکل اسی طرح میرے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا انسان نجا، وہ نجات پا گیا، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو، میرے پیارے پیغمبر کا کوئی بھی عمل اسے چھوڑانا، فقط کا وہ جہنم کی آگ میں غرق ہو جائے گا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی اہمیت میں احیاء العلوم میں کیا فرماتے ہیں؟ فَمَعِلَمْ أَنَّ مِفْتَاحَ السَّعَادَةِ اتباع السنہ والاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کائنات میں سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی اور سب سے بڑی فلاح یہ ہے کہ اتباع سنت والاقتداء برسول اللہ، کہ زندگی کے ہر کام میں پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنا، پیغمبر کے طریقے کی اقتداء کرنا۔ فرمایا جو خوش نصیب اس میں لگا ہے، فرمایا وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے بڑا کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسی پہ دلائل دے رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز کہ فلاح اور کامیابی پیغمبر کی سنت کی اتباع اور سنت کی مخالفت کو چھوڑنے میں ہے۔ مخالفت کو چھوڑنے میں اتباع کرنا یہ بھی اپنی جگہ پہ مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ پیغمبر کی سنت جو چھوڑی جا رہی ہے اس کی مخالفت کرنا مشکل ہے، جیسے کہ آپ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ہاں، دوسری بات امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں وہ بڑی سخت بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اما فی العبادت فلا اعرف لترک السنت من غیر عذر الا کفر خفی او حمق جلی بلا عذر۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب سنت کا ترک عبادت کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، ہر زندگی کے ہر معاملے میں سنت کو چھوڑنا کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے ایک وجہ کے، اور وہ وجہ کون سی ہے؟ الا کفر خفی، کہ کفر اس نے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ جی، سنت کو چھوڑنا، پیغمبر کی سنت پر عمل نہ کرنا، امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ سنت کو چھوڑنے کی ایک ہی وجہ، وہ کیا کہ اس نے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کفر۔ صرف ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوا ہے، اور حقیقت کے اندر بات یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم یہ فرماتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہے، ہم نے آپس میں یہ باسوں مباحثہ بات ہی شروع کی، کہتے کاش کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے احکام نازل فرما دے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، اور ہم اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صف نازل فرمائی، اور اس میں جو احکام نازل فرمائے سنیے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، یہ تیرے صحابہ اس بات کی خواہش کا اظہار فرما رہے تھے کہ کاش ہمیں ایسے اعمال کا پتہ چل جائے کہ جس سے ہم عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں اے اہل ایمان، وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور ایسا کام جو صرف زبانی دعوے والا ہے اور عمل کا اظہار اس سے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کیا سمجھ آئی؟
خالق کائنات نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے جس کا قول و فعل آپس میں برابر ہے. کیا ہے جی؟ قول و فعل برابر ہے. جو زبان سے کہتا ہے، جو دل میں بات ہے، اس پر ساتھ میں عمل بھی کرتا ہے. اور عمل کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ان کی بات بھی سنیے گا. غنیۃ الطالبین کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فعلیک بالتمسک بالکتاب والسنہ والعمل بہما امرا او نہیا اصلا وفرعا فیجعلہما جناحین یطیر بما فی الطریق الواصل الی اللہ. وہ فرماتے ہیں اور دنیا کائنات پر توجہ سے سنو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب کروانا چاہتے ہو تو اس کی سب سے بڑی سیڑھی یہ ہے بالتمسک بالکتاب والسنہ. ہمیں اپنے آپ کو کتاب اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹا لو. والعمل بہما، اور ان دونوں پر عمل کرنے سے ملے گا، صرف زبانی دعوے سے نہیں ملے گا. صرف زبانی دعوے کرنے سے کامیابی نہیں، بلکہ فرمایا والعمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا عمل جو انسان کو کامیابی کے قریب کرتا ہے وہ فرمایا کہ انسان جو بات کہہ رہا ہے کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھائے. دیکھیے گا صحابہ کرام کی زندگیوں کو، پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا اور ایسے عمل کیا جیسے کرنے کا حق ہے، اور آنے والے لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے جناب اپنی زندگی کو ان کے لیے ایک معیار بنا کے پیش فرمائے. صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرما رہے ہیں. حضرت عمر شہید ہو گئے، پیچھے 6 آدمیوں کو منتخب فرمایا، ان 6 میں سے جس کو چاہے آپ خلیفہ بنا لیں. سارے متفق ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیعت کر رہے ہیں، باقی صحابہ کرام بھی ہیں. الفاظ سنیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے. فرماتے نبایعک علی کتاب اللہ وسنت رسولہ وسنت خلیفتین بعدہ کما قال. کہتے ہیں ہم اس لیے اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، پیغمبر کی سنت کی طرف جو حکم دیا جا رہا ہے جو اس کی اتباع کرتے ہوئے ان کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے. اور دوسری بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ روم کے دربار میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں جو الفاظ فرمائے وہ بھی سنیے گا. فرمایا امیرنا منا ان عمل فینا بکتابنا وسنت نبینا قررنا علینا وان عمل بغیر ذلک عز اللہ عنا. کہتے ہیں یہ جناب ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، کب تک ان کی بات کو مانتے ہیں، کب تک ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں؟ جب تک یہ پیغمبر کی سنت کی پیروی کرنے میں ہے، جب تک یہ پیغمبر کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. جب یہ چھوڑ دیں گے ہم ان کی پیروی اور اتباع کرنا چھوڑ دیں گے. تو مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کسی کی بات کو مان بھی رہے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ پیچھے پیغمبر کی سنت کا متبع ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد میرے پیارے دنیا کائنات اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار 2 چیزوں پہ رکھا. فرمایا پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے کی زندگی کے اندر کبھی سوچ بھی اپنے ذہن میں نہ لانا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
معصیت الرسول، فرمایا کبھی بھی مشورہ بھی نہیں کرنا میرے پیغمبر کی مخالفت کا۔ اللہ اکبر، تبھی تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں۔ اب دیکھیے گا جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ چند آیات سنیے گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے، 18واں پارہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دے اپنی زبان مقدس سے کہ میں پیغمبر جو اپنی اتباع کا حکم دے رہا ہوں، میں پیغمبر جو اپنی سنت پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں، مت سمجھیے گا یہ بات کہ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ فَمَن يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرو لوگوں اس بات سے، اور خاص کر وہ لوگ جو پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی خوشیوں اور غمیوں میں پیغمبر کی سنت کو فالو نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عذاب دیے جانے ہیں، ایک دنیا کا، دوسرا آخرت کا۔ دنیا کا عذاب ہمیں ان تصیبہم فتنۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پہ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے، اور آخرت کا عذاب فرمایا عذاب علیم، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں نا کہ ہم سب کتنا سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جی، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ صرف یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں نا، اکثر لوگوں سے بات ہوئی کہتے ہیں دین میں کون سی سختی ہے جی، دین میں کون سا جبر ہے جس کی مرضی جیسا تو کرے۔ میں نے کہا پھر تو انسان نہ رہا، پھر تو جانور ہے۔ جب دین میں احکامات پر پابندی کی سختی نہیں ہے تو پھر تو وہ جانور ہے، جدھر مرضی جائے، جانور کی مرضی، یہاں سے کھائے، وہاں سے کھائے، وہاں سے کھائے، پھر تو وہ ختم۔ تو ہم بھی جانوروں والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، حالات ہمارے یہ بن گئے۔ سنت کو کچھ کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی اس بارے میں خیال ہی نہیں آیا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں آیا یہ سنت طریقہ اس میں کیا ہے جی، کبھی نہیں سوچا۔ لیکن دوسری طرف یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا یخالفون عن امرہ، جو میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرے گا اسے دو عذاب میں نے دینے ہی دینے ہیں، دو عذاب اس پہ آنے ہی آنے ہیں۔ ایک دنیا میں مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، مختلف قسم کی آزمائشیں اور مختلف قسم کے مسائل آئیں گے، اور ایسے ایسے مسائل، ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان بیماریوں کا نام پہلے آباء و اجداد نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا ان کا۔ ایسے ایسے آزمائش اور فتنے میں نے بھیجنے ہیں، اور دنیا اس طرح گزار کے آؤ گے، اور آخرت میں وہاں بھی آپ کے لیے پھولوں کی سیجیں نہیں بنائی، عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے میں نے۔ کس وجہ سے؟ یخالفون عن امرہ، کس وجہ سے؟ شاباش بولو، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اچھا دوسری آیت سنیں، سورۃ النساء آیت نمبر 115 اور 5واں پارہ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس شخص نے میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر بات واضح بھی ہو گئی ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، پھر بھی اس کی مخالفت کی، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً جب پیغمبر کی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو کسی اور راستے پہ تو ضرور چلے گا۔ جب پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی، یقیناً دوسرا راستہ
پیغمبر کی سنت کی مخالفت والا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں والا راستہ چھوڑ کے کیا مطلب وہ جو سنت پہ چلنے والے وہ مومن ہے ان کا راستہ چھوڑ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے دوسرے راستے کی طرف چلا گیا اب کیا ہوگا فَمَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جس راستے پہ چلا ہے میں نے اسی راستے پہ اس کو چلا دینا ہے جو میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر گیا پیغمبر کی سنت اسے پسند نہ آئی وَغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے کی طرف گیا جس کا راستہ بھی اسے پسند آیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی پہ میں نے اس کا رخ کر دینا ہے جا تجھے میرے پیغمبر کی سنت سے محبت نہیں جا تو غیروں کے طریقوں کو اپنانے والا ہے میرے پیغمبر کے دشمنوں کے طریقوں کو پسند کرنے والا ہے جا مَا تَوَلَّى جس طرف تو جانا چاہتا ہے وہی راستہ میرے لیے میں نے آسان کر دیا لیکن اگلی بات وَنُصْلِهِ جہنم یہ میرا وعدہ ہو گیا میرے پاس آئے گا تو میں نے تجھے ڈائریکٹ جہنم کے اندر ڈالنا ہے جی میرے نوجوان ذرا اس بات پہ غور کریں اور توجہ کریں جی اور خاص کر نوجوان اور دوسرے جو ڈھیر عمر لوگ پہنچ گئے اور پیغمبر کی سنت پھر بھی زندگی میں زندہ نہیں کی عمر کا آخر آ گیا جی حضرت آپ صلی اللہ علیہ حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت اسرائیل سے پوچھا یار تو کیسا آدمی ہے آ جاتا ہے کبھی تو نے آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں حضرت اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ کون کہتا ہے میں نہیں بتاتا میں بتا کے آتا ہوں بتا کے آتا ہے جی میں بتا کے آتا ہوں آپ نے السلام نے فرمایا کیا بتاتا ہے کہتا ہے میرے آنے سے پہلے میں اپنے آنے کی کچھ نشانیاں بھیجا کرتا ہوں فرمایا پہلی نشانی کیا ہے فرمایا جس وقت انسان کے سر اور داڑھی میں سفید بال آ جائے یہ میرے آنے کی پہلی نشانی ہے کہ اب تیرا دنیا کا وقت قریب لگنے لگا ہے اب آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے میرے آنے کی دوسری نشانی یہ ہے فرمایا جس وقت پوتا پیدا ہو جائے نواسا پیدا ہو جائے ہردا دیوڑا تینا دیوڑا بسترا بنے جی وارث آگے بعد میں سنبھالنے والے فرمایا یہ جو آتے ہیں دنیا میں یہ میں پہلے اپنی نشانیاں بھیجا کرتا ہوں جاؤ جا کے بتاؤ کیا میرا وقت قریب آ گیا تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے زندگی کا آخر آ گیا سفید سر ہو گیا سفید داڑھی ہو گئی پوتے پوتیاں ہو گئے اور جناب ان کی آگے نسل بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن دادا جی اب بھی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں اب بھی جناب سنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھو پیغمبر کی سنت کی اتباع ہی کامیابی کا راز ہے پیغمبر کی سنت سے محبت کے ساتھ اتباعی اسی نے ہمیں آخرت کے اندر کامیابی دلانی ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ خاص ہے اگر کسی معاملے کے اندر بھی پیغمبر کی سنت کی مخالفت آ گئی پیغمبر کے طریقے کی مخالفت آ گئی آؤ تمہیں سورۃ النساء اور آیت نمبر 14 پڑھ کے سناؤ قرآن مجید کا یہ مقام ہے چوتھا پارہ ہے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ خالق کائنات نے فرمایا او انسان جھنجھوڑا ہے انسان کو دنیا کے اندر مگر اپنے معاملات
معاملات کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا ہوا، ذرا سوچ تو صحیح نہ اپنے بارے میں، اپنی قبر کو سوچ، اپنے آخرت اور حشر کو سوچ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہونی ہے کہ جس جگہ پہ نہ کسی کی سفارش چلنی ہے، نہ تو منہ ملازہ چلنا ہے، نہ تو لین دین چلنا ہے، کچھ بھی کام نہیں آنا۔ انتہائی مشکل وقت ہونا ہے جب سارے کے سارے انبیاء کرام بھی رب کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، مولا ہمیں بچا لینا، باقی تو جانے اور امت جانے، ہم کسی کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ہستیاں جن کے ذمہ گناہ ہے ہی نہیں، سرے سے معصوم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا ہوگا، غصہ اتنا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ایسا دن ہوگا فرمایا جس دن میں نہ بھائی بہن کا، نہ بہن بھائی کی، نہ کوئی اپنا جناب والدین اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد اپنے اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے دور جا رہی ہے، میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے، ہر ایک جناب ایک دوسرے سے دوڑے جا رہے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایسی حالت ہر انسان کی ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ سے دوسرے کو بے پرواہ کر دینا ہے۔ ہر آدمی دوڑے گا، کیوں دوڑے گا؟ اس لیے کہ آج ایسا مشکل وقت ہے کہ یہ نہ ہو میرا کوئی رشتہ دار، میرا والد، میرا بھائی، میری بہن آج مجھ سے آ کے کوئی نیکی مانگ لے، پتہ نہیں میرا حساب کیا ہوگا، میں کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پر میں ہر ایک نے اپنے اپنی حالت میں ہونا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہونی ہے۔ میرے بھائی اتنا سخت دن کہ میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، سورہ حج کا ابتدائی آیات بیان فرمائی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کسے ہوتی ہے؟ ایک دودھ پینے والا بچہ، اس سے ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے اور قیامت کا منظر ایسے ہوگا، فرمایا جیسے ہی قیامت کا زلزلہ آنا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، قیامت کا زلزلہ سن کے اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کے مارنا ہے زمین پہ، پھر پتہ ہی نہیں کرنا کہ مر گیا ہے یا بچ گیا ہے۔ ہر ایک آدمی ایسی حالت میں ہونا ہے جیسے سارے کے سارے لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بسکارى، اس دن کوئی بھی نشے میں نہیں ہونا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن وہ اللہ کا سخت عذاب سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جہنم ہے جو سامنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی یا اللہ جلدی بھیج میرے اندر ان گناہگاروں کو، ان مجرموں کو میرے اندر جلدی جلدی بھیج، میں بتاؤں کہ کیسا تم نے عذاب میرے اندر تیار کیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی دنیا کی چند روز کی لذتیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہو اور آخرت کا دن اس کو بھولے بیٹھے ہو، قبر کو بھولے بیٹھے ہو۔ آؤ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آؤ لوگوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے یہ بتا رہا ہوں، یہ میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہیں پہلے سے ان کاموں کا انجام بتا رہا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور میں دنیا کائنات کے اندر اپنے
اپنی زندگی میں جس انسان نے بھی میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی، کسی معاملے کے اندر بھی اسے پتا تھا کہ سنت طریقہ یہ ہے، اس کے باوجود پیٹھ دے کے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے آگ میں اللہ نے داخل فرمانا ہے، خالدن فیہا، جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی آگ میں گر جائے، آخری نتیجہ آگ میں گرا، جل گیا اور جل کے مر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی آگ ہونی ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جس نے ہمیشہ تجھے ذلیل کر کے رکھنا ہے، ہمیشہ اس آگ میں تجھے درد دیتے رہنا ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں نہ زندگی ہونی ہے نہ موت ہونی ہے، موت اور زندگی کی درمیانی کشمکش میں ہمیں وہ جو کیفیت ہوتی ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی مکمل ہے، اس تکلیف میں وقت گزارنا پڑے گا، اور خالدن فیہا، ہمیشہ اسی تکلیف میں رہنا ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ سنت کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عذاب بتا دیا۔ پھر سورہ فرقان کی آیات بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کا دن ہونا ہے، جو لوگ دنیا میں سنت کو پشے پش ڈال کے رکھتے ہیں، جو لوگ سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے، جس وقت آئیں گے نا پیغمبر کے سامنے، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑے گی، اب وہ کیفیت بنائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں یوم یعض الظالم علیٰ یدیہ، اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کے پھر ندامت و شرمندگی ہوگی، اور ندامت کو اپنے اوپر غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں گے، اور پھر کیا کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش، ہائے کاش اور ہائے افسوس کہ ہم نے اس پیغمبر کے راستے پہ چل کے زندگی گزاری ہوتی، ہائے کاش کہ اس پیغمبر کے ساتھ ہم نے دوستی لگائی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس پیغمبر کو چھوڑ کے، اس خوبصورت چہرے والے کو چھوڑ کے ہم نے فلاں کو دوست بنا لیا، ہم فلاں کے پیچھے چلتے رہ گئے، ہم اس کو چھوڑ کے، اس کی سنت کو چھوڑ کے ہم نے اوروں کے طریقوں کو اپنا لیا، ہائے کاش ہم ایسا نہ کرتے، لقد اضلنی عن الذکر، ہائے کاش جن کو ہم نے دوست بنایا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے روکا۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرمایا، لقد اضلنی عن الذکر، پھر کہیں گے ہائے کاش فلاں سے دوستیاں، فلاں کی یاری نے، فلاں کے تعلق نے ہمیں اللہ کے ذکر سے جناب گمراہ کر دیا تھا، اور جس وقت یہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے اس انسان پہ پھر مقدمہ بھی درج کروا دینا ہے، اور پیغمبر نے کیا کہنا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ مولا یہ کون سامنے کھڑی ہے جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کی سنت کو چھوڑا، ہم نے اس پیغمبر کو چھوڑ کے اوروں کے ساتھ یاری اور محبتیں لگائی ہیں، تو یقیناً انہوں نے جو کام کیا اقرار کر کے کھڑے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کروا رہا ہوں۔ کیا الفاظ ہے وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی، اے میرے
رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت اور یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، ساری باتیں اور ساری دنیاوی لذتیں سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے جس وقت اس کا حکم آ گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اس کا حکم آ گیا ایک گھڑی نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملنی، بس کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے۔ ایک دوسرا منظر سورۃ النساء کا سنیے گا، قیامت کے دن جو پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے والے جب عذاب میں جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت کا منظر بیان فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ فرمایا تو کافر لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا کے ارمان کریں گے، ہائے افسوس ہم ایمان لے آتے، ہائے افسوس ہم اپنے آپ کو درست کر لیتے۔ اور دوسرا جس آدمی نے افسوس کرنا ہے فرمایا وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اس آدمی نے افسوس کرنا ہے جس نے پیغمبر کی سنت کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جی باتیں بنانا بڑا آسان ہے اور سمجھانے والے کو آگے اپنی طرف زبانی سے مطمئن کر کے جناب واپس کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن قرآن مجید کی ان دلائل اور حقائق کو ٹھکرانا جناب انتہائی ناممکن اور مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی یہی فرمایا، الفاظ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ فرمایا جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس سنت کے تارک اور سنت کی مخالفت کرنے والے کو جہنم کے اندر دو چار ہوتے لگانے ہیں اس کے تقلب وجوہہم فی النار، چہرے سے پکڑ کے جب آگ کے اندر اس کو جھونکا جائے گا اور ہوتا دیا جائے گا، اس کی عقل ٹھکانے آئے گی اور پھر اس نے کیا کہنا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے ہائے افسوس ہم پیغمبر کی سنت کو کبھی بھی نہ چھوڑتے، اور چھوڑا ہم نے کس لیے تھا، ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم بڑے بڑے اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے رہے، ہم بڑے بڑے جناب ہمارے پاس آتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سادتنا وکبراءنا، ہم اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے رہے، پیغمبر کی سنت کی پرواہ نہ کی، نتیجہ کیا ہوا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات آخر پہ میں آپ پہنچاؤں کہ کامیابی ضرور ملے گی، لیکن کامیابی کے اصولوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص دو اصول بیان فرمائے، پیغمبر کی سنت کی اتباع اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔